دی الٹیمیٹ ماسٹر آف زہرارس، قسط نمبر 9۔ شہر کے دروازے پر ایک نئی آفت۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر زہرارس کے شاہی دروازے پر ایک عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ سپاہی اپنی صفوں میں موجود تھے، مگر ان کی نظریں بار بار دروازے سے باہر اس زمین کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں کچھ عجیب و غریب وجود خاموشی سے کھڑے تھے۔ یہ عام انسان نہیں لگتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سرخی تھی، جسم پر سیاہ ذروں کا بوجھ، اور وجود سے ایسی سردی ٹپک رہی تھی کہ ارد گرد کی فضا منجمد ہونے لگی تھی۔ ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی جیسے سسک رہی ہو، اور ان کے آنے سے درختوں کے پتے تک ہلنا بھول گئے ہوں۔ محافظوں میں سے ایک نے کانپتی آواز میں کہا، یہ انسان نہیں لگتے۔ ان کے وجود سے جو دھواں اٹھ رہا ہے، جیسے یہ شیطان ہو، کوئی جناتی لشکر ہو۔ دوسرا سپاہی بولا، اتنی وحشت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ کون لوگ ہیں اور اس طرف کیوں آ رہے ہیں؟ آنے والے اجنبی کچھ فاصلے پر رکے، پھر ان کے درمیان سے ایک قد آور شخص آگے بڑھا، چہرے پر سیاہ نقاب، ہاتھ میں خمدار خنجر اور گردن میں ہڈیوں کی مالا۔ اس نے خنجر زمین میں گاڑا اور زہرارس کی جانب دیکھا۔ ہم ہیں وہ لوگ جنہیں تمہاری سلطنت نے بھلا دیا تھا، اور اب ہم آئے ہیں یاد دلانے۔ ایک اور دشمن نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہا، یہی ہے تمہاری فوج؟ چند سپاہی جن کے چہرے پر خوف نظر آ رہا ہے؟ ایک اور نے کہا مارا، لگتا ہے درزیوں کے شہر سے آئے ہیں، جنگجوؤں کے قلعے سے نہیں۔ تمہارے محافظ تو ہتھیار سے زیادہ کانپ رہے ہیں۔ پھر وہ زہر بڑی نظروں سے سامنے کھڑے سپہ سالار کی طرف دیکھ کر بولا، تم کیا تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ سپہ سالار نے ہمت کر کے تلوار تھامی، مگر اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اسی لمحے فضا میں ایک عجیب سی گرج ابھری، جیسے پہاڑ نے آ بھری ہو، زمین نے کسی آنے والے کے قدموں کا استقبال کیا ہو۔ دشمن کی قطار میں ایک اور شخص بولا، اگر یہ ہیں زہرارس کے محافظ، تو ہمیں یہاں کا تخت لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ تبھی شہر کے دروازے کی اس طرف ایک سناٹا سا چھا گیا۔ دشمن تھم گئے، ان کی نظریں کچھ تلاش کرنے لگیں، جیسے کسی اندیکھے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دی ہوں، مگر سامنے کچھ نہ تھا۔ ایک نوجوان سپاہی نے سرگوشی کی، لگتا ہے جیسے کوئی آنے والا ہے۔ ایک اور محافظ بولا، نہیں، کوئی نہیں آئے گا، بس ہمیں ہی لڑنا ہوگا۔ مگر وہ غلط تھا۔ اصل محافظ ابھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ للکار۔ فضا میں خنکی بڑھ چکی تھی، زمین پر ایک ہلکی ہلکی گرد بیٹھ چکی تھی، مگر یکایک ایک تیز جھونکا آیا، جیسے ہوا نے کسی کی آمد کا اعلان کیا ہو۔ شہر کے دروازے پر موجود سپاہی جو پہلے ہی لرزتے کھڑے تھے، ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگے۔ دروازے کے اس پار، جہاں دھوپ اور سایہ ایک ساتھ کھیل رہے تھے، ایک سادہ سا انسان نمودار ہوا، لباس خاک آلود، سر پر معمولی چادر، اور ہاتھ میں کوئی خنجر یا تلوار نہیں، بس ایک لکڑی کا سا عصا۔ قدم آہستہ مگر پرعزم تھے، چال میں سکون تھا، مگر ہوا جیسے اس کے ساتھ قدم ملا رہی ہو۔ سپاہیوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، یہ کون ہے؟ کیا یہ بھی دشمن کا کوئی جادوگر ہے؟ نہیں، یہ تو ہمارا ہی لگتا ہے، مگر یہ چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اجنبی دشمن جو دروازے کے سامنے خنجر گاڑ چکے تھے، اب نظریں اس ایک شخص پر جما چکے تھے۔ ان میں سے ایک جو سب سے لمبا تھا اور جس کے کندھے پر آدھا سانپ اور آدھے چمگادڑ کا ٹیٹو بنا ہوا تھا، آگے بڑھا اور غرایا، کون ہو تم؟ کیا تم ہمیں روکنے آئے ہو؟ دوسرے نے کہا مارا، کیا یہی وہ محافظ ہے جس کی آمد کا سب کو انتظار تھا؟ تیسرا، جس کی آنکھوں میں نیلا زہر گردش کر رہا تھا، آگے بڑھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شاید کسی درزی کا لڑکا ہے۔ پھر وہ ریحان کی طرف اشارہ کر کے چیخا، او اجنبی، کیا تم ہی ہو جو ہمارا سامنا کرے گا؟ تم جس کے جسم میں گوشت سے زیادہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں؟ ریحان نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی چادر کو تھوڑا سا درست کیا، سر اٹھایا اور ان کی طرف ایک سادہ سی نظر ڈالی، ایسی نظر جس میں نہ غرور تھا نہ خوف، مگر ایک ایسی گہرائی تھی جسے دشمن بھی پوری طرح سمجھ نہ سکے۔ ایک لمحے کو فضا ساکت ہو گئی، تبھی دشمنوں کی قطار میں سے ایک نے طنز کے کہا، او کمزور، تمہارے اندر کیا ہے؟ طاقت، جادو، یا صرف خاموشی؟ ریحان نے دھیرے سے اپنی مٹی بھری چپل سے زمین کو محسوس کیا، جیسے زمین سے جڑنے آیا ہو۔ پھر اس نے اپنے عصا کو ایک بار زمین پر مارا، ایک ہلکی سی گونج پیدا ہوئی۔ ایک سپاہی نے حیرت سے سرگوشی کی، یہ کیا تھا؟ زمین جیسے سانس لے رہی ہو۔ دشمن چونکے، مگر ابھی بھی کہے جاری تھے، تم کون ہو؟ پہلا وار۔ دشمنوں کی کہکوں کی گونج ابھی فضا میں تھی، مگر ان کے چہروں پر اطمینان نہیں تھا۔
کیونکہ ریحان کی خاموشی میں کوئی ایسی بات تھی جو لفظوں سے زیادہ بھاری تھی۔ ریحان نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور پھر دھیرے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اچانک دشمن کی صف میں سے ایک وجود جھپٹتا ہوا ریحان کی طرف لپکا۔ وہ رفتار جو انسانی نہیں لگ رہی تھی، پاؤں زمین کو نہ چھو رہے تھے، ہوا چیخ اٹھی تھی اور لمحے بھر میں وہ خنجر اٹھائے ریحان کے بالکل سامنے آ گیا۔ محافظوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ سپہ سالار نے دل میں سوچا اب یہ ختم ہو گیا، مگر ریحان ہلا تک نہیں۔ خنجر اس کی گردن سے چند انچ دور تھا اور تب، صرف تب اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ خنجر تھما رہا، نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا۔ ریحان نے صرف ایک انگلی اٹھائی اور اس حملہ آور کی طرف اشارہ کیا۔ نہ ضرب، نہ زخم، صرف ایک لمس۔ پھر فضا میں دھماکے کی سی گونج ہوئی۔ دشمن کا وہ حملہ آور جو ابھی لمحے پر پہلے بجلی کی طرح جپٹا تھا، پیچھے کی طرف اچھلتا گیا، جیسے کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ زمین پر گرتے ہی اس کے جسم میں جھٹکے ابھرے، آنکھیں پترا گئیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے دشمن خاموش ہو گئے، سپاہی ششدر رہ گئے۔ ریحان نے اپنی چادر کو اتارا۔ اس کے نیچے اب بھی کوئی شاہی لباس یا ذرہ نہ تھی، مگر اس کے پشت پر ایک روشنی سی لرز رہی تھی، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس کے اندر جاگ رہی ہو۔ دوسرا دشمن غصے سے دھاڑا، جادوگر ہے یہ، اس نے کوئی فریب کیا ہے، اور پھر وہ خود چپٹ پڑا۔ اس کے پیچھے دو اور۔ اب حملہ صرف لفظی نہیں تھا، تین خوفناک وجود بیک وقت ریحان پر لپکے۔ ریحان نے عصا کو زمین پر گرا دیا اور ہاتھ خالی کر لیے۔ پہلا وار سامنے سے آیا۔ ریحان نے ایک ہلکی گھماؤدار حرکت سے اسے ہوا میں اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ دوسرا پیچھے سے لپکا۔ ریحان نے جھک کر اس کا وار خالی کیا اور گھٹنے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ 4 قدم دور جا گرا۔ تیسرا جپٹتا ہی رہ گیا۔ ریحان نے بغیر اسے چھوئے صرف ایک لمحے میں اس کے وار کا انداز پڑھ کر پیچھے ہٹ کر اسے خود اس کی رفتار سے زمین پر دے مارا۔ چاروں سمتیں خاموش تھیں، صرف گرد اڑ رہی تھی اور فضا میں وہی سوال گونج رہا تھا، یہ کون ہے؟ خاموشی کے بعد ایک دشمن جو اب تک خاموش کھڑا تھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ باقیوں سے مختلف لگ رہا تھا، لمبا، پتلا، مگر اس کے وجود میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو مگر بولنے سے پہلے سوچتا ہو، اور اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی کی ایک الگ چمک تھی۔ وہ ریحان کی طرف دیکھ کر رک گیا، کچھ لمحے اسے گورتا رہا، پھر بولا، ہم نے تمہیں کمزور سمجھا، مگر تم نے ہمارے 4 ساتھی پلک جھپکتے ہی گرا دیے، اور تم اب بھی اپنے آپ کو چھپا رہے ہو۔ چلو پردہ ہٹا ہی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم واقعی ایک جنگجو ہو یا صرف ایک شعبدہ باز۔ ریحان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی اب بھی قائم تھی، مگر اب اس کے قدموں کے نیچے کی زمین میں ہلکی سی لرزش محسوس ہو رہی تھی، جیسے اب کوئی اور بڑا خطرہ سامنے آنے والا ہو۔ اگلا حملہ غیر متوقع تھا۔ خاموش دشمن نے اپنا بھالا گھمایا اور فضا میں سرخ روشنی کا ایک دائرہ بن گیا۔ وہ سیدھا ریحان کی طرف لپکا، رفتار تیز، آنکھوں میں جنون اور ہاتھ میں ایک کالا بھالا تھا۔ مگر ریحان نے اپنی جگہ نہ بدلی۔ جیسے ہی بالا اس کے قریب آیا، اس نے ایک تیز حرکت سے زمین سے مٹی اٹھائی اور اسے فضا میں بکھیر دیا۔ مٹی اور روشنی کے اس ملاپ نے ایک لمحے کو ہر شے کو دھندلا کر دیا۔ بالا جو نشانے پر جا رہا تھا، ایک طرف کو مڑ گیا۔ حملہ آور رکا، مگر اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ ریحان بجلی کی سی تیزی سے اس کے پیچھے پہنچا اور ایک ہلکی سی ضرب اس کی پشت پر لگائی۔ ضرب میں طاقت نہیں تھی۔ دشمن زمین پر گرا، مگر وہ زخمی نہیں ہوا، صرف بے حرکت، جیسے کسی نے اس کی حرکت روک دی ہو۔ سپاہی اور باقی دشمن ششدر تھے۔ ایک بار پھر فضا میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ریحان نے اپنے عصا کو دوبارہ اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ زمین یوں ہی کسی کے ہاتھ نہیں دی جا سکتی۔ طاقت کا اعتراف۔ زمین کی خاموشی ابھی پوری طرح ٹوٹی نہ تھی کہ دشمن کی صفوں میں سے ایک اور وجود آہستہ سے آگے بڑھا۔ وہ باقیوں سے مختلف تھا، لمبی قامت، چوڑے شانے، اور اس کے ذرے پر کندہ نشانات کسی پرانے دور کی وحشت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے قدموں کی چاپ باقیوں سے بھاری تھی، جیسے زمین اس کے نیچے دب رہی ہو۔ ریحان اسی طرح ساکت کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دشمن نے رک کر ریحان کو گھورا، پھر غرایا، تم کون ہو؟ تمہاری عمر، تمہارا قد قامت اور تمہاری چال کسی بھی جنگجو کی طرح نہیں لگی، مگر پھر بھی تم نے ہمارے اتنے سارے لڑاکا ہوا میں اڑا دیے، جیسے یہ کاغذ کی مورتیاں ہوں۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں اب ایک تپش تھی۔ تم نے ہماری تذلیل کی ہے
اور اب ہم تم سے اس تذلیل کی قیمت چکائیں گے، تمہیں اندازہ بھی نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ریحان نے ایک سانس لی اور پہلی بار سر اٹھا کر اس دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تذلیل؟ جو تمہیں شرمندہ کرے وہ تذلیل نہیں، وہ تمہاری غلط فہمی کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر تھوڑی سی پیچھے کی، نہ کوئی تاج، نہ کوئی علامت، مگر اس کے سینے پر ایک خاص طلسماتی نشان چمک اٹھا، جیسے کسی آسمانی قوت نے خود ثبت کیا ہو۔ دشمن ایک لمحے کو رکا، اس کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ باقی دشمن جو اب تک تماشا سمجھ رہے تھے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کون سا نشان ہے؟ یہ بادشاہوں کا نہیں، یہ تو کوئی طلسمی نشان ہے۔ ریحان نے نرمی سے سر ہلایا۔ میں کسی کا نمائندہ نہیں، میں صرف اس مٹی کا جواب ہوں جسے تم روندنے آئے ہو۔ پھر اس نے زمین پر عصا مارا۔ ایک روشنی کی لکیر دشمن کے قدموں تک پہنچی اور وہیں رک گئی۔ یہ آخری موقع ہے، پیچھے ہٹ جاؤ یا موت کا سامنا کرو۔ دشمن کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو چکی تھیں۔ فضا میں بادل گرجے، ہوا کی رفتار بڑھ گئی اور یوں لگا جیسے پوری کائنات فیصلہ سننے کو تیار کھڑی ہو۔ آخری تنبیہ۔ بادلوں کی گرج اب مسلسل ہو رہی تھی اور فضا میں ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں گرنے لگی تھیں، جیسے آسمان خود کو گواہ بنانے آ گیا ہو۔ دشمن جو ریحان کے طلسماتی نشان سے چند قدم پیچھے ہٹا تھا، اب دوبارہ اپنے قدم مضبوطی سے جما چکا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، ہم کسی نشان، کسی روشنی، کسی چمتکار سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم واقعی مٹی کا جواب ہو تو اس مٹی کو ہم سے بچا کر دکھاؤ۔ ریحان خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کی۔ فضا میں اچانک سناٹا چھا گیا، بادل تھم گئے، ہوا جیسے رک گئی، زمین جیسے سانسیں روک چکی ہو۔ پھر اس کے قدموں تلے کی مٹی سے ایک نیلا ہالہ ابھرا۔ زمین جو اب تک صرف ایک میدان تھی، اب ایک روحانی دائرہ بن چکی تھی، ایک ایسی حد جسے عبور کرنا کسی بھی دشمن کے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ریحان نے آنکھیں کھولی، ان میں اب وہ سکون نہ تھا، بلکہ ایک ایسی روشنی تھی جو دیکھنے والے کی روح کو چھو جائے۔ تم آخری موقع کھو چکے ہو۔ پھر اس نے اپنے عصا کو زمین سے بلند کیا اور ایک دائرہ کھینچا۔ دائرے کے اندر ہوا ہلنے لگی اور فضا میں باریک روشنی کی تاریں تیرنے لگیں۔ دشمن نے غرا کر وار کیا، ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا، مگر اس بار ریحان کی جگہ خالی تھی۔ ایک لمحے بعد ریحان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ کیسے؟ دشمن کے لب ہلے بھی نہ تھے کہ ریحان نے عصا کی نوک اس کے دل پر رکھی، نہ وار کیا، نہ زخم دیا، صرف لمس، مگر اس لمس نے دشمن کو زانوں پر لا دیا۔ یہ کیا تھا؟ دشمن نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس مٹی کا درد تھا جسے تم رونا چاہتے تھے۔ دشمن زمین پر گرا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں، خوف سے لبریز۔ اب باقی دشمن خاموش تھے، ان کے ہونٹوں سے کہکے غائب ہو چکے تھے اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں شکست کی جھلک دکھائی دی۔ ریحان نے فضا کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ابھی تم نے میری طاقت دیکھی ہی نہیں، یہ تو صرف میں نے تمہیں تنبیہ دی ہے۔ خاموش لہروں کی گواہی۔ بادل چھٹ چکے تھے، بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں اب بھی نمی باقی تھی، جیسے کائنات خود ریحان کی خاموش وار کی گواہ بنی ہو۔ دشمن کی صفوں میں سناٹا تھا، وہ جو لمحے بھر پہلے کہکے لگا رہے تھے اب خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور ایک انجانی سی بے بسی تیر رہی تھی۔ ریحان جو اب بھی میدان کے وسط میں کھڑا تھا، جیسے نہ سانس لے رہا ہو، نہ حرکت کر رہا ہو، بس اس کا وجود پوری زمین پر ایک اعلان بن چکا تھا کہ زہرادس اکیلا نہیں اور نہ ہی کمزور ہے۔ پھر ایک سست قدموں کی آواز ابھری۔ سپہ سالار جو پہلے ریحان کے پیچھے محافظوں کے ساتھ کھڑا تھا، آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک احترام تھا اور لبوں پر وہ خاموشی جو صرف سچے جنگجوؤں کے سامنے آتی ہے۔ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں، مگر تم نے آج ہمیں یاد دلا دیا کہ پہچان صرف نام سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی ہے۔ ریحان نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر اس کی طرف ڈالی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اسی لمحے محل کی سمت سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اس پر ایک جوان خادم سوار تھا جس کے چہرے پر پیشانی کی جھلک تھی۔ وہ قریب آ کر گھوڑے سے اترا اور جلدی سے ریحان کے قریب آیا۔ بی بی زہرا کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی ہے، طبیب نے کہا ہے، وقت بہت کم ہے۔ سپہ سالار کا رنگ اڑ گیا، اس نے فوراً ریحان کی طرف دیکھا اور ریحان جو ابھی تک پرسکون تھا، ایک دم جیسے اندر سے لرز گیا ہو۔ ریحان کی آنکھوں کی روشنی بدل گئی، اس نے اپنے عصا کو آہستہ سے زمین سے اٹھایا اور بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔ اس کے قدم تیز تھے، جیسے وقت کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہوں۔ دشمن اب بھی اپنی جگہ کھڑے تھے، خاموش، شکست خوردہ، مگر حیران۔ ایک دشمن نے سرگوشی کی، یہ کون تھا؟ دوسرا بولا، جو بھی تھا، ہم نے آج کسی عام انسان کا سامنا نہیں کیا۔ ریحان بغیر پلٹے میدان سے نکل چکا تھا اور پیچھے ہوا میں اس کے قدموں کی گونج باقی تھی۔ لمس سے واپسی۔ محل کے در و دیوار خاموش تھے،
जैसे हर ईंट, हर ستون زارا کی सांसों की लर्जिश को महसूस कर रही हो۔ रेहान तेजी से महल के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप सुनकर खादिमीन एक तरफ हट गए। कमरे के दरवाजे पर फिर वही खादिम खड़ा था जिसे रेहान ने फूल का ख्याल रखने की हिदायत की थी। रेहान के करीब आते ही उसने खामोशी से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में नीम अंधेरा था, मगर रोशनी का हल्का नीला हाला ज़ारा के सीने से उठ रहा था। वही नायाब फूल जो अब भी वहाँ मौजूद था, मगर उसकी रोशनी में कमज़ोरी थी, जैसे वो किसी की गैर मौजूदगी से अधूरी हो। रेहान आहिस्ता आहिस्ता कदमों से ज़ारा के करीब आया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, फूल की रोशनी में अर्तआश पैदा हुआ। एक हल्की सी जंबिश, जैसे किसी रुके हुए साज ने दोबारा सांस ली हो। रेहान फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने नरमी से ज़ारा का हाथ थामा और चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। फिर ज़ारा की पलकों में हल्की सी लर्जिश हुई। फूल की रोशनी अब तेज़ होने लगी थी, जैसे उसे वो तवानाई वापस मिल रही हो जो सिर्फ रेहान की मौजूदगी में मुमकिन थी। रेहान ने धीरे से कहा, मैं आ गया हूँ। जैसा वादा किया था, तुम अकेली नहीं हो ज़ारा, मैं यहाँ हूँ। ज़ारा की सांसें गहरी हुई, जैसे कोई बोझ उसके अंदर से हट रहा हो। रेहान ने उसके माथे पर हाथ रखा और आहिस्तेगी से आंखें बंद की। एक सुकून की लहर कमरे में फैल गई। फूल की रोशनी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। कमरे की फिजा में नमी खत्म हो रही थी और ज़ारा का चेहरा जैसे फिर से जिंदगी की तरफ लौट रहा था। रेहान ने आहिस्ता से सरगोशी की, बस थोड़ा सा और, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। पस पर्दा खामोशी। महल की खिड़कियों के बाहर सूरज तुलू हो चुका था, मगर अंदर अभी तक रात का सा सुकूत था। रेहान ज़ारा के पास बैठा रहा, खामोश, गुमसुम और मुकम्मल तौर पर उसी की तरफ मरकूज। फूल अब एक मुस्तकम नीला नूर खारिज कर रहा था और ज़ारा की सांसें पहले से कहीं ज़्यादा मुतवाज़न हो गई थी। अचानक एक हल्की सी चाप दरवाजे की बाहर उभरी। रेहान की नज़रें फौरन उधर उठीं। दरवाजे पर वही खादिम मौजूद था जिसे रेहान ने पहरा देने को कहा था। खादिम के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में कोई पैगाम छुपा हुआ था। रेहान दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर आया और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ज़ारा आराम से सो सके। क्या हुआ? रेहान ने धीमी आवाज़ में पूछा। खादिम ने झुक कर जवाब दिया, हुजूर, महल के शुमाली बरामदे में किसी के आने के निशानात मिले हैं। कोई खादिम नहीं था और पहरेदारों ने किसी को दाखिल होते नहीं देखा। रेहान की आंखों में चमक उभरी, वो चमक जो खतरे की बू को सूंघ लेती थी। क्या कुछ चोरी हुआ है? रेहान ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस एक दीवार पर एक निशान मिला है। ऐसा निशान जो किसी जुबान में नहीं, मगर देखने वाले के दिल में लर्जा पैदा करता है। रेहान ने एक लम्हे को आंखें बंद की। निशान कैसा था? खादिम ने एक छोटी सी दात की तख्ती आगे की। उस पर वही निशान तराशा गया था जिसे रेहान ने बरसों पहले पहाड़ों में एक पुरानी किताब में देखा था। रेहान ने तख्ती को देखा और आहिस्तेगी से कहा, ये निशान खामोशी में छुपे उन दुश्मनों का है जो वार से पहले खुद को मिटा लेते हैं। न आवाज, न साया, सिर्फ असर। उसने धीरे से तख्ती को मुट्ठी में बंद किया। तो आखिरकार तुमने दरवाज़ा खटखटा ही दिया, मगर सुन लो, मैं तुम्हारी खामोश धमकियों से नहीं डरता। मैं वो हूँ जो जवाब देता हूँ, आवाज़ के बगैर और रहम के बगैर। फिर उसने एक आखिरी नज़र आसमान की तरफ डाली और आहिस्तेगी से बड़बड़ाया, बाजी अब तुम्हारे हाथ में नहीं। खामोशी टूटने वाली है और तूफान की जुबान में तुम्हें जवाब मिलेगा। फिर वो आहिस्तेगी से वापस ज़ारा के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर अब उसकी चाल में खामोशी नहीं, तैयारी की गूंज थी। बेदारी का लम्हा। कमरे में हल्की रोशनी थी। फूल अब भी ज़ारा के सीने पर रखा हुआ था, मगर उसकी रोशनी मदम होने लगी थी, जैसे अपना काम मुकम्मल कर चुका हो। रेहान खामोशी से उसके पास बैठा था, आंखें बंद, हाथ दुआ में बुलंद और दिल धड़कनों से लबरेज। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में एक उम्मीद की झलक थी। फिर जैसे हवा ने कोई खबर दी हो, ज़ारा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। रेहान ने फौरन आंखें खोली। वो आहिस्ता से झुककर उसके चेहरे के करीब हुआ और धड़कन को सुनने लगा। फिर ज़ारा ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। रेहान, ये आवाज़ बहुत मध्यम थी, मगर रेहान के लिए कायनात की सबसे ऊंची पुकार थी। उसने ज़ारा का हाथ थामा और आंखों में नमी लिए बोला, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारा रेहान। ज़ारा ने धुंधली सी नज़रों से उसे देखा। उसके होंठों पर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट उभरी और आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। वो आंसू जिसमें दर्द, हैरत और शुक्र सब छुपा था। तुम वापस आ गए हो? रेहान ने आहिस्ती से सर हिलाया। हाँ, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर उसने नरमी से फूल को उठाया। वो अब मुकम्मल तौर पर बुझ चुका था, जैसे उसका मकसद पूरा हो चुका हो।
زارا نے آنکھیں بند کی مگر اب وہ کمزوری کی نیند نہیں تھی بلکہ سکون کا لمحہ تھا۔ ریحان نے کمبل اس کے جسم پر درست کیا اور خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر آسمان صاف ہو چکا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، فضا میں بہار کی خوشبو تھی، مگر ریحان کے دل میں اب بھی ایک لرزتی ہوئی آہٹ تھی۔ پھر محل کے ایک دور دیوار کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک عورت تھی، سیاہ لباس میں، سر پر جھکی ہوئی ٹوپی اور ہاتھ میں ایک بند کتاب۔ وہ کچھ لمحے محل کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک آئی۔ اس نے کتاب کھولی اور دھیمی آواز میں کچھ پڑھا۔ الفاظ سنائی نہیں دیے مگر فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ پھر اس نے کتاب بند کی اور ہلکی سی سرگوشی کی۔ ریحان، تم نے زارا کو بچا لیا، اب دیکھتے ہیں خود کو کیسے بچاؤ گے۔ آسمان پر ایک بار پھر ہلکی سی گھٹا چھا گئی، جیسے کہانی کا اگلا باب قریب ہو۔ اس قسط میں بس اتنا ہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زارا کی بیداری کے بعد کیا نیا راز سامنے آنے والا ہے؟ وہ عورت کون تھی جس کے ہاتھ میں بند کتاب تھی؟ کیا ریحان واقعی محفوظ ہے یا اب اس کی آزمائش کا اصل دروازہ کھلنے والا ہے؟ جاننے کے لیے سنتے رہیے دی الٹیمیٹ ماسٹر آف زہرارس، صرف ناول ود عالم پر۔ اور اس کے ساتھ معذرت خواہ ہوں، یہ جو ایپیسوڈ ہے وہ تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہو گئی، کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے، اور کچھ عید کے جو دن گزرے ہیں، مہمانوں کا آنا جانا، تو ریکارڈنگ نہیں ہو سکی شور شرابے کی وجہ سے۔ اور اس قسم میں نے کچھ اپنے انداز بیاں کو بھی تھوڑا سا مختلف کرنے کی کوشش کی ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں مزید بہتری بھی آتی جائے گی تاکہ آپ کو سننے میں مزہ آئے اور مجھے سنانے میں مزہ آئے۔ اور ہاں، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ریحان اور زارا کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ کہانی، یہ راز اور یہ سفر صرف اور صرف ناول ود عالم پر ہی ملے گا۔